صحت والی زندگی عطا فرمائے. ناصر بھائی کی محترمہ سعد صاحبہ شدید علیل ہے، کینسر کے مرض میں ہیں. دعا کریں ایوب کربلا کا صدقہ مالک انہیں شفا کلی عطا فرمائے. عزاداران مولا مظلوم ماتمیان دنیا میں جہاں جہاں بھی عبداران آل نبی عزاداریوں میں مصروف ہے، مالک سب کی حفاظت فرمائے. سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے. ولی الامر ولی العصر امام زمن کے ظہور میں میرا مالک اب تعجیل فرما دے. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صلوات. اجازت ہے جی میں بات کرتا ہوں. حاضرین محترم، یہ اسلامی مہینہ اسے ہم محرم اور حرام کہتے ہیں، یہ سال کا اسلامی سال کا پہلا چاند ہے. اس سے پہلے ذی الحج تھا. ذی الحج سال کا 12واں چاند تھا. تو اگر ذی الحج 12واں تھا تو محرم کو 13واں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ 13واں نہیں، یہ پہلا ہے. اس کا مطلب ہے چاند ہوتے ہی بسم اللہ. ہاں، یہ بندوں کے وصف میں نہیں تھا. کیا بات ہے سید. کیا کہنے. اور صاحبان گرامی قدر بڑے ماشاءاللہ صوبر چہرے، باخبر احباب، متدین لوگ، بلکہ نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے ہے. ذی الحج اور محرم کو اللہ نے بلا فصل کیوں رکھا؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مہربانی صاحب، میں نے کیا کہا ہے کہ ذی الحج اور محرم کو بلا فصل کیوں کیا؟ سال بند ہے ان 2 مہینوں میں، یہ پہلا ہے اور وہ آخری. اللہ نے سال کو ان 2 مہینوں میں بند کیا ہے، اور قدرت کا یہ نظام ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، بندوں کا بس ہے ہی نہیں. ذی الحج کے بھی پہلے 10 دن اور محرم کے بھی پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دی. اللہ کرے آپ دھیان دیں. میرے ذہن میں قطر نہیں ہے کہ میں ایک فرقے سے خطاب کر رہا ہوں. کیمرے موجود ہوتے ہیں اور یہ کیمرے تو اتنے ظالم ہیں، آپ مومنین تو انجوائے کرتے ہوں گے، لیکن ہم ذاکر مولویوں کے لیے یہ بڑی مصیبت ہے. یہ اب مکرنے نہیں دیتے. جو بات کر دے اسے قائم رہنا پڑتا ہے. سب سے پہلے یہ فقرہ میں نے پاکستان میں کہا تھا، اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جائے. دنیا آج اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیتی کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارکباد دینے والی لائن میں کون کون تھا. تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ
ان دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دیا. میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے، ذی الحج کے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے ہیں، اور جب وہ شروع ہوتے ہیں تو ہم سارے فرقے اکٹھے ہوتے ہیں، قربانیاں اکٹھی دیتے ہیں، گوشت لین دین ہوتا ہے. حالانکہ ہم میں سے کسی نے بھی کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے، محمد کا، یا محمد کا پڑھا ہے یا ابراہیم کا؟ کہیں گے جی خدا نخواستہ ہم تو سارے مسلمان ہیں، امت محمدیہ ہے. یہی میں سوچ رہا ہوں کہ جب ابراہیم کے بیٹے کے دن آتے ہیں، کوئی فرقہ بات، کوئی امن کمیٹی، کوئی ڈی سی حکومت کی اپیلیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آیا تھا نا، اس کی یاد میں پوری دنیا اسلام مصروف ہو جاتی. سمجھ ہی نہیں آتی. وہ جانور جس گلی میں چاہیں چلے جاتے ہیں، نہ کوئی روٹ پوچھتا ہے، نہ کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے. مسلمانوں ابراہیم کے بیٹے کی یاد ہم سارے مناتے ہیں. اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ مکمل مصروف ہوتے ہیں ذی الحج میں. جی نبی اللہ کے بیٹے کی یاد ہے. نہ امن خطرے میں، نہ مذہب خطرے میں، نہ دین خطرے میں. میں ملت مسلمہ سے بلا تفریق فرقہ پوچھ رہا ہوں، ابراہیم کے بیٹے کی یاد اکٹھے منا لیتے ہو، اور ٹھیک مہینہ بعد محمد کے بیٹے کی یاد کے دن آ جاتے ہیں، تم شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو، اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ بات میں آپ توجہ فرما. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جناب اسماعیل کی قربانی ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحان ہے، تو ادھورا امتحان نہیں تھا. کیونکہ قرآن کہ ہم آیات تو دور کی بات ہے، حرفوں کا، لفظوں کا انکار بھی نہیں. کیا بات ہے، بے شک وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرماتا ہے جب ہم نے آزمائش ابراہیم کی فَأَتَمَّهُنَ، اس نے پورا کر دیا، اس نے مکمل کر دیا. قربانی وہ بھی بہت بڑی ہے، لیکن سارے مناتے ہیں. حالانکہ ابراہیم والی قربانی خواب ہے. آپ رحمت فرمائیں گے تو میں نے بات کرنی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل بھی نبی ہے. نبی ہم جیسا ہوتا تو اسماعیل کو کہنا چاہیے تھا بابا خواب خیال ہوتے ہیں. متوجہ ینگ دوست جو بیٹھے وہ بھی دھیان دے، بزرگوں کے ذہن میں تو ہر چیز ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ خواب خیال ہے، باپ نے کہا میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹا آگے سے کہتا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ تو پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ نبیوں کے خواب خیال نہیں ہوتا. کیا کہنا ہے آپ جی؟ اور صاحبان یہ دونوں قربانیاں اکٹھی چلیں گی، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. ذی الحج بھی منایا جائے گا، محرم بھی منایا جائے گا. میں بغیر تمہید کے فقرہ کہنے لگا. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، کیونکہ جب ایک ہی مجلس میں خطاب ہوتا ہے تو پہلے تو بندے گھورتے ہیں نا کہ یہ بندہ کیا ہے.
فکرہ میں نے کہنا ہے پتہ نہیں کون قدر کرتا ہے کون نہیں کرتا. قربانی اسماعیل بھی بڑی ہے, قربانی حسین بھی بڑی ہے, ابراہیم کے بیٹے بھی قربانی یقیناً میں مان رہا ہوں, اور محمد کے بیٹے کی بھی قربانی ہے, لیکن دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد محمد میں ہے. ابراہیم کے بیٹے کو قیامت تک سیلوٹ مارے جائیں گے, قربانیاں شاد کی جائیں گی, قربانی کی یاد میں سلام کیے جائیں گے, لیکن دونوں میں فرق ہے. اسماعیل کو قیامت تک سلامیاں ملیں گی مگر حیوانوں کے خون کی. سارے بندے دھیان ہی نہیں کرتے. اسماعیل کو قیامت تک سلامیاں ملیں گی لیکن حیوانوں کے خون کی. دار حسین ملے گی, تجھے سلامیاں ملے گی انسانوں کے. یا حسین بلا تفریق فرقہ. میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے کہ ان مدرسوں کو ذرحج کی طرح اپنا سمجھا کرو, آیا کرو. آپ جیئے سر مسلمان دوستو, آپ کا حق بنتا ہے اپنے نبی کے بیٹے کی قربانی کی یاد میں منعقدہ محفلوں میں آیا کرو. چلو سارے نہیں آتے, جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں ہی آنے کچھ احباب ہمارے اہل اسلام مجالس میں آنا چاہتے ہیں لیکن اس خوف سے کچھ نہیں آتے کہ یہ جو شیعہ علماء خطباء و ذاکرین ہیں یہ دلیلیں اس طرح کی دیتے ہیں, محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتا ہے. میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں آیا کرو یار, ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا, اسی اگلے سنبھال دے جس بندے کے ناصر خان جی ہمارا پروگرام اب نہیں ہے, باقی جس بندے کے دل میں حسین کی مہر ہے نا اسے تو آنا ہی ہے, لیکن ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ نئے بندے شیعہ کریں. ہم نے نئے شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے ولایت کی گواہی کتنی ضروری ہے. دیکھیں ماشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا بڑے متدین بزرگ نورانی روحانی مجمع ہے برمنگم کی اس مرکزی بارگاہ کا نظر بد سے اللہ اس ادارے کو محفوظ رکھے, اس کے بانیان کو اللہ حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے, اور جو ادارے کے معاونین ہیں اراکین ہیں آپ عزادار ہیں اللہ سب کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے. مجھے صرف آپ سے گفتگو نہیں کرنی, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اہل اسلام بھائیوں سے یہ گزارشات کرنی ہے کہ خدا را فرقہ واریت دین کا نقصان کر رہی ہے. کسی طرح یہ مذہبی رنجش سے کنٹرول کرو اور اس ذکر میں بیٹھو, اس ذکر میں تشریف لاؤ. معاملہ رہ گیا جی یہ کیوں کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو, حالات ایسے ہیں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ ہو جاتا ہے.
یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی کہے گا شیعہ نہ پوچھو نہ دیدان قرآن چاہے. اور کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا آپ کی ادان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو؟ ہم نے کبھی پوچھے یار میری گواہی دے دو میری جان. میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں شیعہ کے کسی بچے نے جوان نے بزرگ نے نہ کبھی کسی سے پوچھے اور نہ آئندہ ہمارا پوچھنے کا پروگرام. مسلمانوں ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں, بھائیوں کی سادگی بھی اچھی لگتی ہے. آپ کی سادگی والی یہ خیر نہیں ہو گئی کہ 72 سال تو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے اور مسلمان ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے کوئی تو لطف لے گا یار. یہ خدا را یہ مذہبی معاملات بین الادیان بحثیں ہو رہی ہیں, لیکن میں نمائندگی کر رہا ہوں مذہب تشیع کی اور میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں مسلمانوں تمہاری نظر میں مسلک تشیع پنجابی میں کیا اسے کہتے ہیں ماڑا ہوگا. ہم تھوڑے ہوں گے لیکن میں مرکزی برمنگم کی بارگاہ میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں پبلک میں بات کر رہا ہوں. اور مولا کائنات کا ایک فرمان ہے, زیرک چہرے میری تائید کریں گے, سرکار فرماتے ہیں جب تک تم چپ رہتے ہو لفظ تمہارے غلام ہوتے ہیں اور جب تم بول پڑتے ہو پھر لفظ تمہارے غلام بن جاتے ہیں. مطلب ہے بات احتیاط سے کرنی چاہیے. میں پوری ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں, میں اہم نہیں ہوں گا, یہ جگہ بڑی اہم ہے. میں اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ گناہگار ہو سکتا ہے تیری نظر میں جو الزام ہمیں دو, لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ کسی اور اسلامی مسلک پہ ہے آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا میری بات پہ. جو کرم مجھے کہنے کا موقع دے, جو کرم میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا, پبلک میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے, جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے, کسی اور مسلک پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے کہ زمانہ جنہیں مرشد مانتا ہے ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے, ان کی نماز نہیں. یہ کرم ہم پہ ہے. مہربانی جی آپ جیئے سر. زمانہ جنہیں اپنا رہبر و رہنما بنا کے اللہ جانے کہاں سے کہاں بٹھا دیتے, لیکن تیرے بڑے بھی ہمیں مجبوریوں پہ ترس آتا ہے. مجھے یہاں کا تو اندازہ نہیں, میرے ملک پاکستان میں آپ کا بھی آنا جانا ہوگا یقیناً. وہاں کچھ بندے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اہل سنت یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں, شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے ہیں, اللہ کے قریب ہم ہیں. آپ سن رہے ہیں میری آواز آپ تک پہنچ گئی, لیکن آپ کی آواز ساروں کی مجھ تک نہیں پہنچ رہی. بھائی ناصر عباس خان جی برمنگم میں شاید واقف مولوی سننے کا رواج ہے, ایسا نہیں ہے, تھوڑی رحمت فرما لینا. بریلوی سیدی مرشدی یا نبی کرتے رہتے ہیں, شیعہ یا علی کرتے رہتے ہیں, پیورلی خالصتاً اللہ والے. لیکن اس وقت اللہ والوں پہ مجھے بڑا ہی ترس آتا ہے جب اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے ترلے لیتے ہیں, اہدنا الصراط. اب فرمایا
کہتے ہیں صراط الذین. ہم مجھے سرکاری ترجمہ کرنا پڑے گا. اللہ نے سیدھا راستہ دکھا. 55 سال ہو گئے اللہ کی عبادت میں انہیں, اور ابھی بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا. واحد مسلک کے جعفریہ ہے جن میں ترجمہ ہے ہمیں سیدھی راہ پہ قائم. بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى ناره. میرے بہت پیارے ہیں جنہوں نے ربائی, بہت اچھی ربائی پڑھی, لیکن ربائی پڑھنے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ ربائی ختم کرتے ہی نعرہ ہے. ربائی پڑھی اس لیے جاتی ہے, لیکن آپ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں. ربائی اوپر سے آ گئی نعرہ نہیں, اللہ نظر بد سے بچا. بہت اچھا, بہت بہت. خیر میں آگے بڑھوں. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا. اوہ اللہ والو, راستہ اللہ سے اللہ کا مانگو. کیا بات ہے, یہ اللہ کی پرائیویٹ عبادت میں آپ کھڑے ہوئے. خالصۃ اللہ کی عبادت ہے, ذاتی عبادت ہے نماز. تو اللہ کی نماز میں اللہ سے کو پلیز ہم تیرے ہیں, ہمیں تو تیرا راستہ چاہیے. لیکن تنہائیوں میں بھی اللہ کے ترلے لیتے ہیں, راستہ پلیز ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں. اور فرقے اپنے رکھو, اپنے دانشوروں سے اتنا پوچھ لو یہ نعمتوں والی فیملی کون ہے. کیا کہنے ہمیں نعمتوں والا قبیلہ بتایا جائے. اور اگر یہ خاموش بھی رہے, اللہ نے ان کی نمازوں میں ارینج کر دی ہے. انہیں نعمتوں والوں کا بالکل اللہ راستہ دکھا رہا ہے. یہی سبب ہے ان کا, وہ کیا اسے کہتے ہیں, عبادت مکمل نہیں ہوتی سلام پھیرنے سے پہلے, پھر اللہ کے ترلے لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل. وہ مسلمانوں, وہ صرف تنہائیوں میں سوچو, یہ نماز اللہ کی تھی, اس میں آل محمد کہاں سے ہے؟ بیٹا اب بھی دھیان دے میری بات, اللہ کی نماز ہے. لیکن اس کا مطلب ہے یہ واحد قبیلہ ہے جس کے بغیر وہ اپنی پرائیویٹ عبادت بھی وصول نہیں کر رہا. اور جو اہل اسلام بھائی درود پڑھتے ہیں, میں وہی پڑھ رہا ہوں کیونکہ امام شافعی جیسے رجسٹرڈ امام نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. ترجمہ مجھے کرنا پڑے گا جو کبھی کبھی مجلسوں میں آتے ہیں ان کے لیے. ریگولر جو مجلسوں میں آتے ہیں نا, ان شیعوں کو عربی کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ وہ شیعہ قبر میں عربی سمجھ لیتے ہیں. بولو یار, امام شافعی نے کہا اہل بیت محمد آپ کی فضیلت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ جو آپ کو نہیں بھی مان رہا وہ بھی اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے, اس کی نماز ہی نہیں. لہذا کیا درود, کون سا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد
وہ اعلیٰ نہیں سرکاری والا وہ اعلیٰ تو بھائی پڑھتے ہیں بھائی میں وہ پڑھ رہا ہوں وہ اعلیٰ آل محمد اور اس کے بعد اللہ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کمال اور باریکیاں بھی سنا کمال صلیتا علی ابراہیم وعلی آل انکا حمید مجید اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ یہ اہل اسلام سارے مسلک یہی پڑھتے ہیں جیسا تو انہیں درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ آل محمد پہ درود اسی طرح پہ جیسے ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم مہمان نواز نبی گزرے جس دن ان کے گھر مہمان نہیں آتا تھا نبی اللہ بھوکے رہتے تھے کھانا ہی کھاتے تھے جب مہمان ہوتا تھا ہمارے پنجاب کے کلچر میں ایسے بندوں کو ڈیرے دار بندہ کہتے ہیں کہ جو مہمانوں سے گھبراتا نہ ہو وہ ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہیں جاتا ہمارے معاشروں میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اس بندے کی اور ان کے حلقہ احباب میں بڑی وسعت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں جہاں مہمانوں کا خان صاحب آنا جانا ہونا ان لوگوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے برمنگم والوں نے 2-3 بندے چنے میں نعرہ لگانے کے درود ابراہیم علیہ السلام کے یاروں پہ نہیں ہے جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے آل پہ درود سجدہ ہی آل پہ ہمارے پاکستان میں سابقہ حکومت نے بلکہ پنجاب میں اب وہ موجود ہے جب یہ سابقہ تھے تو پنجاب حکومت میں قرارداد پاس کی گئی جسے نام دیا گیا تحفظ بنیاد اسلام بل شاید آپ تک یہ خبر اطلاع پہنچی ہے قرارداد میں یہ تھا کہ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہتے ہیں ایسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے لکھا جائے بولا جائے موجودہ پنجاب کے سی ایم جو ہیں چیف منسٹر وہ اسپیکر تھے اس زمانے انہوں نے ایم پی ایس کو مجبور کیا کہ ہم ساری زندگی تو اسلام کے لیے شاید کچھ نہیں کر سکے لیکن اگر یہ بل پاس ہو گیا تو یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہو کیونکہ چودھری پرویز الہی کی فیملی کا پاکستانی سیاست میں اور پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں جیسے بنو امیہ کی اسلام کے لیے حق ادا کر دیا قرارداد بات ہو گئی لیکن قانون تو نہ بن سکا کیونکہ قانون صوبے میں تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر دستخط کر دے میرے وطن کے مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون سی طاقت ہے جس نے کسی بھی گورنر کو دستخط نہیں کرنے دی اس کے بعد 3 4 6 گورنر آ گئے لیکن وہ مسبد ہے قانون ابھی تک نہیں بن سکا لیکن کوششیں انہوں نے بہت کی میں نے پنجاب میں بلکہ گجرات شہر میں یہ جو سی ایم صاحب کا شہر ہے میں نے وہاں جا کے کہا میں نے کہا جی آپ اصحاب محمد کی طرح اولاد کو بھی
اگر رضی اللہ کہلوانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں دلیل سے مطمئن کریں. میں نے کہا آپ کا بیٹا مونے سے لائے, پڑھا لکھا ہے, اس زمانے میں وہ وفاقی وزیر تھے. میں نے کہا وفاقی وزیر ہے آپ کا بیٹا, کلین شیپ ہے, ماڈرن ہے, پڑھا لکھا ہے, وہ چودھری مونے سے لائی کیوں لکھتا ہے؟ خالی مونے سے لائی لکھتا چودھری کیوں لکھتا ہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ برادریوں والے چہرے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ یو کے میں ہیں, لیکن آپ سمجھتے تو ہیں نا کہ پنجاب کا, پاکستان کا یہ رواج ہے کہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں. کیا کہنے مسلمانوں کو, چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے پیچھے نہ رہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جہاں تک میری آواز پہنچے گی میں بلا تفریق فرقہ ہی میں کہہ رہا ہوں, میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. قرآن میرے سر پہ رکھو, میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں. آل محمد کی چوکھٹ نفرت کی تعلیم ہی نہیں دیتی. مجھے تو تھوڑا زور لگا کے بول رہا ہوں, یہ خطابت کا انداز ہو سکتا ہے, اگر میں غصے میں تھوڑی. سب مل کے نعرے ہمارے شہید بھائی محسن نقوی مرحوم کہا کرتے تھے کہ وقت تو محبت کے لیے نہیں ملتا, لوگ اللہ جاننے نفرت کا وقت کہاں سے نکالتے. چند روزہ زندگی ہے یار, 4 شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد کرنا تو دانشمندی ہے. آپ فرقے اپنے رکھے نا, مسلک اپنے رکھے, لیکن ایک اصول بنا لو, جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پر رکھے. حضور کے اصحاب کا اپنا مقام ہے, بیٹوں کا اپنا مقام ہے, اور ڈیرے کے نوکر میں اور بیڑے کے بیٹے میں مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ ہونا, میں دلیل سے بات کرنے کا آتی ہوں. صحابہ کا بہت مقام ہے, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے, حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد. کبار میں سے مجھے اس وقت عجیب سا لگتا ہے جب کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو برابر ہی کر دیا جائے. اب یہ جو سب کو رضی اللہ, سب کو رضی اللہ, بھائی تمہارے لٹریچر میں علی رضی اللہ تو نہیں ہے, وہاں تو کرم اللہ ہے. یہ جو مولا کائنات کو رضی اللہ پاکستان سے چلا ہے نا, یہ ضیاء الحق کا تحفہ ہے, اور ضیاء الحق یقیناً اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں ہے. وہ یہ تحفہ دے کے یاد آ کے حضرت علی بھی رضی اللہ ہے. جہاں تک حضرت علی کی بات ہے, اب تو ان کے فکرے دہرانے کے لیے حضرت علی کہتے ہیں, وگرنہ اللہ صحت والی زندگی دے مولانا طارق جمیل کو. یہ ٹھیک ہے کہ اب ان کی وہ تبلیغی جماعت والوں نے انہیں سیپریٹ اب کر دیا گیا ہے, وگرنہ مالک انہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, زندگی دے قبر انہوں نے روشن کر لی ہے. اسی ایک فکر میں جو تبلیغی جماعت کے مجمع میں کہا تھا, وہ حضرت اوروں کو کہا کرو, اسے مولا علی کہا. میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ رانا یہو جہ بندہ راجپوت ہی ہونا چاہیے. تھوڑا میرے تے اعتبار نہیں.
دے رہا ہوں. رضی اللہ کرم اللہ. مجھے موقع دے. اب تو بالکل ماشاءاللہ جلدی سے وقت جا. پاکستان میں زندہ گزارشات میں زیادہ کرتا ہوں. یہ تاریخ جو اپنے وطن کی ہوتی ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے. پاکستان میں حکومت تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر شہید کے بابا, اور ان کی کابینہ میں ایک منسٹر تھے مولانا کوثر نیازی. کوثر نیازی پروردہ جماعت اسلامی کے تھے. شعور آیا تو پیپلز پارٹی میں آ گئے. جب بڑے ہوئے تو پیپلز پارٹی جوائن کر لی. جو بزرگ پاکستانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ نام ہونا چاہیے, چلو بچوں کے ذہن میں نہ صحیح, مولانا کوثر نیازی. وہ وفاقی مذہبی امور کے منسٹر بھی تھے, وزیر بھی, فیڈرل منسٹر. ہندوستان میں تقریر کے لیے ایز اے منسٹر گئے. بہت بڑی گیدرنگ تھی, ریکارڈ پہ یہ بات محفوظ ہے. کوثر نیازی نے خطاب میں صحابہ کبار کے ایک دو نام لینے پڑے تو رضی اللہ کہا, اور جب مولا کائنات کا نام لیا تو کوثر نیازی نے کرم اللہ ہو وجہہ کہا. کرم اللہ. اسٹیج کہہ لیں یا ڈائش کہہ لیں, ڈائش پہ چٹ آ گئی کہ نادی صاحب آپ دوسرے ملک میں آگے فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں. اور اس نے آگے پتہ کیا لکھا, متوجہ ہیں جی آپ, اس نے آگے لکھا یا سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں. واہ کیا بات, کیا کہنے, یا سب کو کرم اللہ کہیں. ہاں جی یا سب کو, آپ کو پتہ نا سب کو, ہاں جی 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 یا سب کو کرم اللہ کہیں. کیا بات ہے, کیا بات. میں رک رہا ہوں تاکہ آپ سارے متوجہ ہو جائیں. یا سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں. اس نے کہا میری مجبوری ہے, میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا. اسلام میں کرم اللہ صرف وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جائے. مقام ہے اس کے مقام پہ رہنے دو. ہماری قطعاً کسی سے نفرت نہیں ہے. جو جس کا رائٹ بنتا ہے اسے ملنا چاہیے. تو صحابہ اور اہل بیت کو برابر کرنے کے چکر میں صحابی آپس میں برابر نہیں ہے. اگر سارے صحابی برابر ہوتے تو پھر کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگاتے. بلکہ میرے حافظے میں ایک نام ہے اور یقیناً آپ میرے سے تعاون فرمائیں گے, صحابہ کبار میں سے جس صحابی سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت حضرت میں نے صرف ابو کا ہے, حالانکہ ابو کے بعد کچھ اور بھی تو ہو سکتے ہیں, لیکن سارا مجمع ہریرہ کہہ کے بتا رہا ہے کہ شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں. حضرت مجھے موقع دینا, مجھے تھوڑا موقع دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں لاکھ ادب اور احترام سے بات کرتا ہوں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال زیادہ سے زیادہ, میں احتیاط سے بات کرنے نہیں 2.5 سال والی روایت میں نہیں لے رہا, زیادہ سے زیادہ 3 سال. ادب ٹھیک ہے نا, اس لیے زیادہ سے زیادہ میری آپ بزرگ ہیں, میں نے لفظ زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے. 3 سال حضور کی صحبت میں رہے بھائی, 7 ہجری میں ان کا اسلام قبول ہوا. حضور پردہ فرما کے وہ بعد میں بھی زندہ رہے, لیکن اب ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی خدمات پہ, لیکن مجھے بات مکمل طرح کرنے دیں. اب احادیث کی کتب میں جائیں, 5000 سے زیادہ انہوں نے حدیثیں روایت کی اور رہے کو حضور کے ساتھ 3 سال. اور وہ صحابہ کبار, وہ صحابہ کرام جو حضور کی صحبت مبارکہ اور طیبہ میں 19 سال
20 साल 21 साल 22 साल रहे, उन्होंने जो हदीस बयान की सेंचुरी भी पूरी नहीं, ठीक बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। 100 भी पूरा नहीं है यार। वो 20-22 साल हुजूर के पास बैठे तो 100 हदीसें बयान न करे, और जो 3 साल रहे तो 5000 से ऊपर निकल जाए। फिर पता क्या कहते, तुम शिया जज्बाती, तुम्हें क्या पता हकीकत के, अच्छी तरह समझते हो नहीं तब से शुरू कर देते हो। तुम्हें पता है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को नबी पाक ने अपना बचा हुआ दूध पीने को दिया था। ये नबी के बचे हुए दूध का असर है कि उनका हाफिजा इतना ज्यादा हो गया कि बाकी सहाबी उनका मुकाबला नहीं कर सके। तेरे भी क्या कहने, जो मोहम्मद का जूठा दूध पी ले उसका मुकाबला सहाबी कर नहीं सके, और जो रसूल की ज़बान चूस के जवान होगा उनके मुकाबले कैसे होगा? बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, साहिबान गिरामी कद्र, मेरी मुसलमानों की नई नस्ल से अपील है कि बेटा आप हमारे दीन का, मजहब का मुस्तकबिल हैं। आप जिस भी मजहब के हैं, कल के डॉक्टर आप हैं, इंजीनियर आप हैं, जज आप हैं, जस्टिस आप हैं, चीफ जस्टिस आप हैं, मिनिस्टर, बेटा आप ही लोगों ने बनना है। लिहाजा मैं मुसलमानों के बुजुर्गों से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं मुसलमानों के बच्चों से 1-2 बातें करना चाह रहा हूं। क्यों ना इन्होंने जो बड़े हो के हमारी जान खानी है, तो इन्हें अभी से क्यों ना मैं क्लियर करूं कि बेटा आप बहुत कीमती, आप बहुत बड़ा सरमाया हो मेरे वतन का, मुल्क और कौम का। बहुत शुक्रिया बेटा। तारीख इस्लाम खुद पढ़ने की जहमत करो। आपकी इस्लामिक हिस्ट्री में वो इज्जतों वाले लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जुमा बुध को पढ़ाया है। सारे बंदे ध्यान ही नहीं देते। बेटा वो तारीख इस्लाम में वो चेहरे महफूज हैं जिन्होंने फजर के 2 फर्दों की जगह 4 पढ़ा के फिर नमाजियों से पूछा मूड होवे तो और पढ़ाइए। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। अच्छा, दाद शाद नारे शारे आपने मारने हैं, जो मेरे बुजुर्ग कुर्सियों पे है ना, उन्होंने सिर्फ समाअत फरमा दी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे लिए माड़ी चंगी दुआ करते रहे। ओ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो इज्जतों का देखो मैं कितने अदब से, एहतराम से बात कर रहा हूं। मुझे एक बात याद आ गई, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मौजूद बातें करता हूं। पाकिस्तान का जो सूबाई पंजाब का दारुल हुकूमत है लाहौर, मोची दरवाजा में, ये हमने अपने सीनियर से सुना कि यौमुल हुसैन पे एक जलसा हुआ, उसमें सारे मजहबों के दानिशवरों को खिताब की दावत दी गई और मरकजी चीफ गेस्ट इंडिया से शियाल में दी अल्लामा नक्कन साहब, नाम आपके जहन में होना चाहिए। बुजुर्ग उलमा की बातें उनका नाम लेके करें तो बहुत अच्छी लगती है। मेंबर की दयानतदारी भी है कि बुजुर्गों की, सीनियर की बात नाम लेके करो। मगर आज तक शिया स्टेज पे मेंबर पे रिवाज खत्म हो गए। अब तो ये कहा जाता है जनाब अगर आपने पहले सुना तो ठीक है, और अगर पहली दफा सुन रहे हैं तो फिर तो आपका हक बनता है नारे मारने। हालांकि कोई नहीं पूछता पर तुझ पे गाड़ी में वही हो रही थी जब तू आ रहा, वही कलम, वही कुरान है, वही नई से बात बनाना मकसद नहीं है। बुजुर्गों की बातें उनके नाम से किया करो। बिल्कुल। मैं तलमीजी में रहा हूँ मुबल्लग आज़म मौलाना इस्माइल मरहूम की, मैं सबसे जूनियर शागिर्द था मुबल्लग आज़म। मैं आज भी बात करता हूँ तो उनका नाम लेके करता हूँ। जिन बुजुर्गों ने सुना हुआ है, बच्चे तो नहीं सुन सके, वो बुजुर्ग गवाही देंगे कि यूं लगता था कि जैसे बीबी ने बहलोल की बची हुई खैरात मौलवी। मौलाना इस्माइल खुद भी फाजिले देवबंद थे, उनके वालिद मियां सुल्तान अली उनका नाम था, वो भी फाजिले देवबंद थे। ये देवबंदियों का पढ़ा लिखा घराना, जिम्मेदार, जट, दूजा मौलवी, त्रीजा देवबंदी, बड़े अखड़ में आज मौलवी थे। हक्के ज़हरा ने
مولانا اسماعیل کو شیعہ کرتا ہوں، بے شک بے شک جہانگیر فدق کے مسئلے میں، اور پھر ادھا ملک شیعہ ہونا کر لیا۔ یہ حاضر جواب یہ بی بی کی عطا تھا۔ مولانا اسماعیل کے والد شیعہ نہیں تھے، ساری زندگی مولانا اسماعیل کے گھر رہے۔ ایک مولوی کو پتا تھا کہ مولانا اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں، مناظرے میں اکڑ گئے، آپ ویکھیا تو بندے شیعہ کردا پھرنا، پیو تیرا نہ شیعہ ہویا، کہ انہوں نے کہا پیو تے وڈیاں وڈیاں دے نہیں سنا۔ جو میں کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو جمرن قبلہ کی بات ذہن میں آ گئی، چلو اشارے ثواب بھی ہوگا، یاد آ گئی۔ علامہ علی نقی نقن صاحب وہ چیف گیسٹ تھے، آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ جلسہ مغرب کی اذان تک تھا، تقریر لمبی ہو گئی جیسے میری لمبی ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور نقل صاحب قبلہ کا جب اعلان ہوا نا تو 2 منٹ اذان مغرب میں رہتے تھے، اور مغرب تک وائنڈ اپ سر ختم۔ ناظم ممبر جیسے میرے بھائی نے شفقت کی، میرا اناؤنس کیا، وہاں کے جو ناظم ممبر تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم بہت معذرت خواہ ہیں، مرکزی ہمارے مہمان تھے لیکن وقت نہیں رہ گیا، باہر صورت اذان مغرب تک جلسہ ہوگا اور 2 منٹ ہے، اور اس 2 منٹ میں یوم الحسین ہے، اور موضوع جلسے کا یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کربلا، سارا دن دانشوروں کا خطاب اسی موضوع پہ رہا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ 2 منٹ تھے، نقل صاحب کا اعلان ہو گیا، نقل صاحب نے آکے کہا 2 منٹ زیادہ ہیں، تقریر میں نے ختم کر دی، اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوا کرتا۔ لہذا وقت تمام ہوتا، بالکل قریب آ گیا، میں معذرت چاہ رہا ہوں، مجھے اندازے نہیں تھا کہ اتنی خوبصورتی سے آپ نے میرے قریب ہونا ہے۔ میری ان مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے کہ جب شریعت اسلامیہ میں اتنی گنجائش ہے، جمعہ بدھ کو ہونا ہو جاتا ہے۔ وہ میرے ملک میں نا، ہمارے پنجاب میں آپ تو چلے ہیں، بعد میں بڑے کمال کام ہوتے۔ ایک دینیات کا ٹیچر کہہ رہا تھا بچوں وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک بچے ہاتھ گلا کیتا، سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی۔ اتنی گنجائش ہمارے وہاں کے نا تو وزیرستان سمجھتے ہو، وزیرستانی بندے میدانی علاقوں میں مغرب کا ٹائم تھا، وہ بس میں انہوں نے رولا ڈال دیا، سلاد نماز، اور ڈرائیور ڈرتے ہیں بریک لگا۔ ہمارے ہاں پنجاب میں مسجدوں پہ چھوٹے وہ اڈوں پہ بس اسٹاپ مسجدیں ہوتی ہیں، وہ بس سے اترے سیدھا جا کے جماعت میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، باہر آ کے نا ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت بیٹا جمعہ بدھ کو ہو رہا ہے، 2 فردوں کی جگہ 4 پڑھے جا رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ بہت آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم پہ درود پڑھ لیا، اب کبھی اچھے موڈ میں جب ہوتے ہو تو باپ آدم کو بھی درود میں شامل کر دو۔ کیا بات ہے، 50 منٹ مجھے ہو گیا اور ابھی تک کئی بندے مجھے گھور رہے ہیں۔ میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں، بار بتا رہا ہوں، مہربانی سر، حالانکہ میرا کسی سے لین دین نہیں ہے، پلیز رحم کرو، بلڈ پریشر ہائی کر کے مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ باب آدم پہ درود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ایک میں فکرہ کہنے لگا ہوں، آدم صرف پہلا نبی نہیں ہے، نہیں،
ابو البشر ہے، بابا انسانیت ہے، بابا بشریت ہے، لیکن میں دوسرا پہلو دے رہا ہوں، وہ صرف پہلا نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو پہلا خلیفہ ہے نا، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے۔ بڑا شوق ہے تمہیں نمبر لگانے کا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے۔ بچہ چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا، یاد رکھو برمنگھم والوں، اللہ کی طرف سے بھی خلافت 4 ہے۔ ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، نامانوس فکرے بھی سنا کرو۔ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم نبی ہے، دوسرا خلیفہ داؤد نبی ہے، تیسرا خلیفہ ہارون نبی ہے، چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، میری تائید آپ کر رہے ہیں؟ وہ بابا بشریت ہے، بابا انسانیت ہے۔ سبحان اللہ، جیو سائن جیو، سلامت رہے۔ حضرت آدم پہ بھی سلامت رہے۔ بڑی آسانی سے درود پڑھا جا سکتا ہے، بنا بنایا درود میں دے دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ وہی نام ہے حضرت آدم سے، کیوں بھی پڑھا جاتا درود؟ پلیز خدا کے لیے زندہ چہرے آپ بیٹھے ہوئے، تشریح میں نے نہیں کرنی، وضاحت میں نے نہیں کرنی۔ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ بھائی اب پورے دنیا میں بات سنی جاتی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جناب FIR پاکستان میں بھی ہو کرتی ہے، لہذا میں نے بغیر تشریح کے فکرہ کہنا ہے، نصیب آپ کے، قسمت آپ کے، اور پڑھو آل آدم پہ درود۔ اگر کوئی جرأت تو کر کوئی نہیں سکتا، اور اگر کوئی جرأت کرے گا اس کا موڑ بھی اسے کھائے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ سارے بندے دھیان ہی نہیں دیتے کہ کیا کہنے ہیں، آپ کے کیا کہنے ہیں، متوجہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور پڑھو آل آدم پہ درود، کہتے ہیں علماء روکتے ہیں کہ آدم کی آل پہ درود ہے ہی نہیں، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل تھا، اس کا مطلب ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جائے۔ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ صحابہ کبار بڑے محترم ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اولاد محمد سے انہیں مقابلے پہ لے آئیں۔ امام احمد کے بیٹے نے ان سے کہا تھا کہ بابا مجھے صحابہ کبار کی ترتیب بتا دے، ان کے مدارج بتا دے کہ کس صحابی کا کیا درجہ ہے۔ ان کے بابا نے پہلے مشہور صحابیوں کے نام لیے، میں کل ہی سواد لے رہا مشہور صحابہ کے نام، اور ان مشہور صحابہ میں مولا کائنات کا نام چھوڑ کے وہ آگے بڑھ گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، صحابت کے لہجے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے پہلے ذہن میں ہوں گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ 16 نام لیے، 16 نام۔ ان کا بیٹا بول پڑا کہ بابا اتنی دشمنی علی سے؟ آپ نے 17 نام لے لیے صحابیوں کے درجوں کے لحاظ سے، کس کا پہلا درجہ، کس کا دوسرا، کس کا تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں۔ بابا آپ نے علی کا نام 18ویں نمبر پہ بھی نہیں رکھا۔ اس کا بابا کہتا ہے بیٹا تو نے مجھے صحابیوں کا پوچھا،
وہ تو حضور کے بھائی تھے. تو اہل بیت کا تو نہیں پوچھا, تو نے بھائیوں کا تو نہیں پوچھا. یہی سبب ہے کہ لٹریری چہرے جو بیٹھے میں 2 دفعہ عقد مواخات کے سیغے حضور نے پڑھے, مکہ میں بھی مدینہ میں. مدینہ میں 2 لائنیں تھیں, ایک مہاجرین کی, دوسرا انصار. مہاجرین سے مراد MQM نہیں ہے, اب کوئی بندے کراچی پہنچ جاؤ. مہاجرین میں وہ VIP وہ مکے والے تو اب وقت نہیں ہے نا, تمام ہوگی صورتحال, پھر کبھی زندگی رہے گی انشاءاللہ. یہ مہاجرین کی لائن ہے, یہ انصار کی لائن ہے, جو مقامی لوکل مدینے کے رہنے والے. اب اگر کتابوں کی طرف آپ جائیں تو وہاں تو بالکل نام موجود ہے کہ کس کو کس کا صحابی بنا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اس طرح کہہ سکتا ہوں حضور نے 2 لائنیں دیکھی, ایک کا ہاتھ ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا, طبیعت دیکھی نیت دیکھی. بھائی بناتے 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 جب آخر پہ پہنچے تو حضور نے کیا دیکھا کہ علی مولا اکیلے رہ گئے. اور جب حضور نے بالکل اداسی دیکھی نا علی کے چہرے, 2 ہاتھ, روایت کے لفظ ہیں کہ 2 ہاتھ حضور نے علی کے کندھوں پہ رکھے. علی نے یوں دیکھا تو علی کی آنکھوں میں نمی تھی. حضور فرماتے ہیں علی یہ اداسی ہیں. علی مولا کہتے ہیں جی آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنا. تو حضور فرماتے ہیں یا علی اگر آپ ان جیسے ہوتے تو آپ کو بھی کسی یہ لفظ ہے حضور کے, یہ لفظ ہے پڑھے لکھے دوست بیٹھے میں. اس وقت حضور نے کہا تھا یا علی انتا, کیا کہنے, آپ کیا خوبصورت آپ بول رہے ہیں. میں نے حدیث محمد کو پورا نہیں پڑھا, لیکن اگلے فقرے مجمع خود پڑھے جا رہے ہیں. حدیثیں ہمیں بھی آتی ہیں, اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں. میں نے مکمل حدیث تو میں نے تو ان تک کہا ہے, مجمع آگے سے خود کہہ رہے آخری فی الدنیا. کیا کہتے ہیں آپ جیئے, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. انت آخری فی الدنیا, اللہ آپ دنیا و آخرت میرے بھائی. یا رسول اللہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آخرت کا لفظ کہہ دیے. اگر حدیث یہاں تک ہوتی نا یا علی انت اخی بس, نہیں یہی تک تو میرا بھائی ہے, تو قبلے کا آپ نے ہماری جان کھان. اور چاچے کے بیٹے بھائی نہیں ہوتے. یہ کیا فضیلت اٹھائے پھر رہے ہو کہ رسول اللہ نے کہا بھائی, بھائی کزن تھے, چاچے تائے کے بیٹے بھائی ہوتے, تو وہ بھائی تو تھے. شاید جانتے تھے نبی, سرکار نے کہا آخرہ, آخرت کو بھی میرا بھائی. ابن قاریہ نے قرآن سے کہا آخرت کیا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, جب بھائی بھائی سے بچتا ہے. اولاد والدین سے بچتی پھرے, یا اللہ انہیں دوزخ میں ڈال دے ہمیں بچ. اتنا تلخ دن ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں تو تب بھی میرا. روایت کے لفظ ہیں کہ مسجد نبوی میں علی دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ مجھے بیٹا دے, مجھے بیٹا دے.
مجھے ایک بیٹا دے، اور بلند آواز سے مانگ رہے تھے. کچھ نمازیوں نے مسجد نبوی میں سنا اور بعد میں علی سے کہا یا علی آپ کے تو حسن اور حسین جیسے بیٹے. علی فرماتے ہیں وہ مباہلہ کے دن سے اور نبی کے بیٹے. میں اپنا بیٹا مانگ رہا ہوں. ایسے میں نے ساری زندگی بھائی حضور کا ہوتے ہوئے غلام کہلوایا، ویسے اللہ مجھے بیٹا دے وہ تو حسین کا بھائی. لیکن جب بھی کہے یہی کہے مولا میں ہوں. آپ جیئے یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے. اولاد زہرا کے دکھوں جو ہاتھ ایک لمحہ پہلے داد کے لیے اٹھ رہے تھے وہی ماتم کرنے لگے. آپ جی اللہ نے اجازت ہے میں 2 منٹ دیں گے مجھے؟ علی بادشاہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل سے کہا سیدہ کی شہادت کے بعد عقیل میں ایک بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. عقیل بہت بڑے نصاب عرب تھے. کہتے ہیں کلابیہ خاندان میں بات کرتے ہیں. عقیل خود وہاں پہ جاتے ہیں. قبیلے کا سردار تھا حزام جن کا نام تھا. قبیلے کے سردار سے کہا میں عقیل ہوں ابو طالب کا بیٹا. اسے بڑی عزت دی. انہوں نے کہا ہمارے نصیب جان گئے، آپ سردار لوگ ہیں، ہمارے ہاں چل کے آگے حکم کریں. کہتے ہیں میں سائل بن کے آیا ہوں، میں اپنے چھوٹے بھائی علی کے لیے آپ سے رشتہ مانگنے آیا. حزام کہتا ہے مولا ہماری خوش نصیبی ہے، آپ جب چاہیں آپ آئیں. عقیل فرماتے ہیں نہیں، شریعت میں یہ ہے کہ بیٹی سے رضامندی معلوم کی جائے. حزام اٹھ کے اندر گئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمارے نصیب جان گئے، ہماری بیٹی اس گھر میں رہے گی جہاں فاطمہ رہتی، جہاں محمد کی بیٹی رہتی. آپ جیئے آپ جیئے. یہ ہر ایک رہنا بی بی قبول کر لیں. گریا کی بلند ہوتی جو آوازیں ہیں نا، یہ ڈائریکٹ معصوم کی ڈائریکٹ دعائیں دے رہے. ہمارے چھٹے وارث رخسار مٹی پہ رکھ کے کہہ رہے تھے یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کر جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی. ڈائریکٹ دعائیں معصوم کی آپ لے رہے ہیں. یہ حزام مہمان خانہ سے اٹھ کے اپنے گھر میں گئے اور جا کے اپنے گھر والی سے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں ہمارے نصیب جان گئے، علی کا رشتہ ہے. بڑی عزت تھی اس قبیلے میں علی کی. یہ بہادر قبیلہ تھا. اس قبیلے کے جوان جب میدان جنگ میں اترتے تھے نا تو اپنی تلواروں پہ علی کا نام لکھوا کے اترتے تھے. اتنی عزت اس قبیلے. اور انہی کے سردار کے گھر عقیل علی کا رشتہ لے کے. اس کی بیوی کہتی ہے عقیل پہلے شکرانے کے نفل پڑھ اور سرداروں کو ہاں کہہ دے. اس نے کہا وہ نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں بیٹی سے رضامندی لو. اس کی بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں پوچھ لیتی ہوں. یہ جس بچی کا رشتہ مانگنا ہے ان کا نام بھی فاطمہ. آپ جیئے کلابیہ خاندان. اس کی ماں جا کے کہتی ہے بیٹا اندازہ نہیں تھا تیرے نصیب اتنے بھلے. جس گھر میں محمد کی بیٹی رہا کرتی تھی بیٹا وہاں رہے گی.
علی کا رشتہ بیٹا وہ سردار عقیل خود چل کے آئے. یہ بچی رونے لگ جاتی. اس کی ماں کہتی ہے اگر مجھے رشتہ منظور نہیں ہے نا وہ تو پہلے کہہ رہے کہ رضامندی بچی کی معلوم کرو. بیٹا رونا نہیں ہے, ہم انہیں روک دیتے ہیں. بیوی کہتی ہے میں روک نہیں رہی, میں یہ سوچ رہی ہوں تیسری رات ہے. پردہ دار بیوی آتی ہے آگے کہتی ہے تو میرے عباس کی ماں بنے. آباد رہو جتنا تیسری رات ہے وہ عالم خواب میں وہ بیوی کہتی ہے میں محمد کی بیٹی ہوں میرے عباس کی ماں بنے گی. اور جب عباس آ جائے کہنا زہرا سلام دے. سیدہ تمہارا ماتم قبول کرو. سہیل کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کوئی نہ رلا. اس بی بی کا نام فاطمہ, کنیت بعد میں ام البنین, بیٹوں کی ماں. 4 اللہ نے بیٹے دی, سارے کربلا میں شہید. انتہا ہوگی وفا, لیکن بی بی کی وفا کے کیا کہیں. جب آئیے نا مولا ڈولی لے کے گھر لائے ہیں, یہ روایت کے لفظ ہے کہ دہلیز سیدہ پہ اس بی بی نے قدم نہیں رکھے اور سر اٹھا کے کہتی ہے شہزادوں میں ماں بن کے نہیں ہوں, شہزادوں میں تمہاری نکرانی بن کے. پھر اللہ نے عباس جیسا بیٹا دیا. اتنی مسرت خوشی سیدوں کے گھر میں. عباس سال کا ہو گیا, 2 سال کا ہو گیا, اٹھاتے تھکتی نہیں تھی بیویاں. سیدہ کلثوم نے اٹھا لیا. انہیں خوشی ہی بڑی تھی کہ بابے کی شکل والا. تنہائیاں سیدزادیوں کی دور ہو گئی. عباس زیادہ رہتا تھا سیدزادیوں کے گھر میں. ایک دن عباس بچپن 3 سال 3.5 سال, ایک دن مولا کو عباس کو غازی کو دیر ہو گئی, لیٹ آئے, دیر سے گئے اپنے حجرے میں. عباس کی ماں کہتی ہے عباس کہاں تھے. عباس کے منہ سے نکلا بہنوں کے گھر. یہی لمحے ام البنین نے کہا عباس تو کنیز کا بیٹا ہے. آج کے بعد انہیں بہنیں نہ کہنا, حسن اور حسین کو بھائی نہ کہا. یہ تربیت مل گئی عباس کو. تفصیلات کا وقت نہیں رہے گا. کربلا, ماشکی عباس, مدینہ کاتب عباس. یہ وہ عباس ہے کہ ایک لمحہ میرے ذہن میں آپ سے شیئر کر لوں. جب شام گزار کر سید سجاد مدینے آئے تھے, مولا سجاد نے اپنے گھر میں بابے کی مجلس کا اہتمام کیا. خود مٹی پہ بیٹھ گئے. ذاکر کو کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھ, اس کے جسم میں مولا میری وجہ, آپ مٹی پہ ہو میں کرسی پہ. امام فرماتے میں حکم دے رہا ہوں کرسی پہ بیٹھ, مجھے میرے اجڑنے کی کہانی سنا. بڑا مقام ہے آپ. اس ذاکر نے کربلا شروع کی. اسے اندازہ نہیں تھا کربلا پڑھتے پڑھتے اس کے منہ سے مولا عباس کا نام.
سید سجاد مشکل سے اٹھے بڑا منہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امی چچا میرا سلام یہ کہہ کے بیٹھ کے جا کے گفتگو کرتے کرتے اس نے پھر کہا مولا عباس کا نام ہے سید سجاد پھر اٹھے مشکل سے اٹھتے مشکل سے بیٹھتے پھر کہا السلام علیکم یا ابا الفضل تیسری دفعہ جب سجاد اٹھے اس ذاکر نے ہاتھ جوڑ لیے مولا میں جب بھی مولا عباس کا نام لیتا ہوں آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مولا آپ میں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی مولا عباس کے نام پہ کھڑے کیوں ہو جاتے سید فرماتے ہیں تو قیامت تک میرے چچا کا نام لے قیامت تک جو اٹھ کے سلام چچا کو کر اور یہ لفظ کہہ کے سجاد فرماتے ہیں تجھے اندازہ نہیں ہے کتنے احسان ہیں عباس کے ذاکر پوچھ بیٹھا کہ مولا کون سا احسان اب سنیں گے فکر سجاد فرماتے ہیں باقی رہنے دو یہ تھوڑا احسان ہے چاچے کا کہ جب تک چاچا زندہ رہا میری پھپھی زینب حوصلے میں شب عاشور جب بیویاں ساری سیدہ کے خیمے میں اکٹھی تھی نا اور پھر اپنی اپنی قربانیوں کی تیاری تھی سیدہ سے اجازت مانگنے جب آئیں اس وقت بی بی نے کیا کہا تھا کہ فکر نہ کرنا تمہارے برقوں کی میں ضامن تمہاری چادروں کی میں ضامن ہوں اور جب عباس نے کہا نا آقازادی میں جا رہا ہوں اس وقت بی بی ایک ایک خیمے میں جا کے کہہ رہی تھی میں ضمانت واپس لے رہی ہوں اور اب میں تمہاری چادروں کی ضامن نہیں رہ گئی اور میرا ضامن مرنے جا رہا ہے کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں اب دو لفظ وقت بہت زیادہ میں نے آپ کا لے لیا وہ لمحے آ گئے جب عباس 10 محرم کی صبح اپنے خیمے میں آتے ہیں روایت میں مولا عباس کی زوجہ کا نام لبابہ خاتون ملتا ہے عباس کیا دیکھتے ہیں کہ لبابہ خاتون سامان سفر باندھ رہی حیران ہو کے فرماتے ہیں فاطمہ کے بچوں پہ اتنا مشکل ٹائم ہے اور لبابہ تو سامان سفر باندھ رہی کہتی ہے نجف جانا چاہتی مولا کے روزے پہ جا کے نوکری کروں یہاں سکینہ کے سوالوں کے جواب مجھ سے نہیں 9 دفعہ سکینہ خالی پیالہ لے میرے خیمے میں آکے کہتی ہے چاچی چچا سے سفارش کر دے میرا اصغر مر جائے گا عباس فرماتے ہیں میں بار بار مولا سے اجازت مانگتا ہوں لیکن مولا ہر درد آپ نے سنا ہے لیکن جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی جیسے اولاد محمد کے دکھ پرانے نہیں ہوتے عباس فرماتے ہیں میں نے کئی دفعہ اجازت مانگی مولا یہ کہتے تو میری فوج کا جرنیل ہے تو میری سپاہ کا جرنیل ہے یہ کہہ رہے تھے یہ سیدہ سکینہ آگے یہ چچا بابا سے اجازت ہے میں لے کے دیکھوں آگے آگے بی بی سکینہ چلی پیچھے پیچھے تیرا الموالا حسین امام نے دور سے دیکھا کہتے عباس سفارش بہت بڑی لے اور پھر سکینہ کو دیکھ کے کہتے سکینہ میں تیرا کہنا یقیناً مان کے تیرے چاچے کو اجازت دے دیتا ہوں لیکن سکینہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا چچا یاد بہت آئے گا آباد رہو یا قریبوں کو بلند آواز میں گریہ کرنے والوں سیدہ زہرہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے حسین کی ماں تمہاری دعائیں مستجاب فرمانے اس وقت سیدہ نے اس وقت بی بی سکینہ نے یہ لفظ کہے چچا بابا نے اجازت تو دے دی ہے نا اب مشکیزہ
میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گی. جب سخی عباس کا علم کہیں برآمد ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک چھوٹا سا مشکیزہ علم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سنت سکینہ ہے. بی بی نے کہا چچا مشکیزہ میں پہناؤں. عباس کہتے سکینہ نوکر کا قد بڑا ہے کیسے پہناؤ؟ کہتی ہے چچا مشکیزہ تو میں نے کہا. عباس نے غلامی والی حد کر دی. 32 سال کا 34 سال کا غازی عباس نے جھکنا شروع کیا. جھکتے 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 اتنا جھک گیا کہ عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے پیروں پہ آ. علامہ نجم الحسن قراروی کہا کرتے تھے اس وقت سکینہ نے دعا مانگی یا اللہ میرے چچا کا ہاتھ ہمیشہ بلند رکھنا. رویا کرو غریبوں کے غم میں جتنا رو سکتے ہو. آپ جیتے رہے یار. اللہ تمہیں ذاتی غم نہ دکھا. رونے سے گناہ معاف ہوتے. رونا نجات کا پروانہ ہے سیدوں کے غم میں. عباس مشکیزہ پہن کے تلوار اٹھا کے جب جانے لگے نا حسین فرماتے ہیں عباس اجازت میں نے دے دی لیکن بھائی تلوار نہ لے جائے. عباس کے ذہن میں کچھ اور تھا کہ میں نے حسن کے جنازے کے بدلے آج لینے ہیں. میں نے ماں زہرا کے زخمی پہلو کے بدلے لینے ہیں. لیکن جب حسین نے کہا نا تلوار یہیں پہ چھوڑ دے عباس کہتے ہیں مولا لڑنا نہیں. امام فرماتے ہیں عباس ایک بات یاد رکھنا جتنا لڑنا چاہتے ہو تلوار بے شک لے جاؤ لیکن عباس میرے بندے ہاتھ دے. عباس میں ڈرتا ہوا لفظ مجھ سے کہے نہیں جاتے. جب سخی نے حکم امام کے تحت تلوار رکھ دی ہے نا اس وقت مولا حسین نے ایک فکرہ کا. مولا فرماتے ہیں عباس یاد رکھنا جتنے زخم تو شامیوں کو لگائے گا بدلے میری زینب کو دینے پڑے. آباد رہو بی بی تیرا بات ہم قبول کر لیں. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے. عباس کہتے ہیں میری کیا مجال کہ میری وجہ سے علی کی بیٹیوں کو زخموں کے بدلے دینے پڑے. عزادارو بس وہ لمحے آ گئے. وہ لمحے آ گئے جب عباس ترائی میں اترتا مشکیزہ پانی سے بھرے ہاتھ پہ پانی اچھال کے پھر دریا میں ڈال کے بتانا چاہتے تھے یہی تھا پانی یہی تھا دریا. جب عباس باہر نکلتے ہیں نا علم عباس کے ہاتھ میں اس وقت سکینہ حسین سے کہہ رہی تھی بابا میں نے چاچے کی جنگ دیکھ لی. بابا میرا قد چھوٹا ہے. حسین نے سکینہ کو اٹھایا. سکینہ دیکھ ہی رہی تھی یک بے حیا ظالم نے چھپ کے وار دیا. عباس کا دایاں بازو کٹ گیا. سکینہ کی آواز ہے اکبر کا صدقہ. پھر بایاں بازو کٹا. آواز ہے اصغر کا صدقہ. روتے بھی ہو اپنی دعائیں بھی ذہن میں رکھ لو. میں ہاتھ باندھ لو کسی کا دل نہ دکھ جائے. جب عباس نے کہا نا میرا ہاتھ دوسرا بھی کٹ گیا اور کہا اصغر کا صدقہ اکبر کا صدقہ اصغر کا صدقہ اکبر کا صدقہ. کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے. میں بار بار کے لفظ کہہ رہا ہوں. جب عباس نے کہا نا اکبر کا صدقہ اصغر کا صدقہ اس وقت عباس کا علم کبھی دائیں جھکا کبھی بائیں. سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بابا میرے چچا کے علم کو کیا ہو رہا ہے. حسین فرماتا سکینہ دعا کر لیکن بچتا میرا بھی نہیں بچنا تیرا بھی نہیں. بس آخری میں فکرے کہہ رہا ہوں اس وقت عباس کے ایک ظالم لعین نے چھپ کے گرز کا وار کیا. عباس کی آواز ہے یا مولا ادرکنی مولا میرا سلام. عزادارو ماتمیوں یہی وہ ٹائم تھا جب حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے. آواز ہے اللہ ان کا سر ظہری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عباس میری کمر کا زور چلا گیا. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. حسین عباس کے سرانے آئے. حسین فرماتے عباس آگے سے عباس کہتا مولا ناراض نہ ہونا مولا میں سلام نہ کر سکا مولا میرے ہاتھ نہیں ہے. حسین تڑپ کے فرماتے میں تجھے بھائی کہتا ہوں تو مجھے مولا کہہ رہے. عباس ایک دفعہ زندگی میں اپنی پیاری زبان سے مجھے بھائی کہہ دے. ایک دفعہ بھائی کہہ دے. عباس کی آواز آئی میں تو بطول کا بیٹا ہوں اور میں تو کنیز کا بیٹا ہوں. میں تجھے بھائی کہہ دوں